حدیث کا میں ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کی مرضی، آپ سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ سبحان اللہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں ان انس ابن مالک قال قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبحمدہ وغرست له ونخلة فی الجنہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو سنی مسلمان صحیح العقیدہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تو ایسے کہنے والوں کے لیے جنت میں کھجور کا ایک تازہ عمدہ بہترین درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کسی نیتاؤں کا فرمان نہیں ہے کہا اور بدلتا چلا گیا، بلکہ یہ اس کا فرمان ہے جن کے تعلق سے قرآن کہیں ارشاد فرماتا ہے، کہیں اس انداز سے پکارتا ہے، کہیں پکارتا ہے تو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے، کہیں پکارا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، اور کہیں پکارا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، اور کہیں پکارا ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہہ کر پکارا، اور کہیں پکارا ہے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہہ کر پکارا، بلکہ ضرورت پڑتی گئی آیت نازل ہوتی گئی، ضرورت پڑتی گئی آیت نازل ہوتی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کے سینہ نبوت پر ایک پارہ نازل نہیں فرمایا، دو پارہ نازل نہیں فرمایا، تین پارہ نازل نہیں فرمایا، چار پارہ نازل نہیں فرمایا، بلکہ مکمل 23 برس میں مکمل 30 پارہ ہی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک ہاتھ حسنی دوسرا ہاتھ حسینی، ہاتھوں کو اٹھا کے فضاؤں میں لہرا کر پوری مستی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کہیں پورا اپنے غلام امتی ہونے کا ثبوت کہیں یا رسول اللہ۔ بس خوب اچھی طریقے سے ہماری گفتگو آپ سماعت کیجئے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کو ہندوستان کہتے ہیں، خوب اچھی طریقے سے سنیے گا، شاید کوئی جملہ آئے گا جائے گا تو مجھے افسوس ہوگا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کو ہندوستان کہتے ہیں، اسی کو انڈیا بھی کہتے ہیں، اسی کو بھارت بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان یہ وہ ملک ہے جس ملک کی خوشبوؤں کو مدینے کے مصطفیٰ نے مدینے میں رہ کر سنگ لیا تھا۔ اسلام کی 1400 سال کی ایک حسین تاریخ رہی، اسلام کے ماننے والوں نے کئی مرتبہ کامیابیوں کا سورج بھی دیکھا ہے اور کئی مرتبہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ ہم ڈوب کیوں گئے اس تاریخ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اگتے ہوئے سورج کو کیوں دیکھا اس تاریخ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ اچھی طریقے سے سماعت کیجئے، آپ اپنے گھر سے نکلیے، گھر سے نکلنے کے بعد محلے میں جائزہ لیجئے، محلے سے نکلنے کے بعد شہر میں اپنی جائزہ لیجئے، شہر سے نکلنے کے بعد اور اوپر اٹھئے، صبائی صدا پہنچئے، صبائی صدا میں جائزہ لیجئے اور اوپر اٹھئے، انٹرنیشنل لیول پر اپنی حالت دیکھئے۔ اگر کسی قوم کے بیٹوں کا سر دھڑ سے الگ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ ہم بھیانک دور سے گزر رہے ہیں، قدم قدم پر تباہی انتظار میں ہے کہ کب ہمیں لقمہ ازل بنا لیا جائے۔ ایسے موقع پر ہمیں جینا ہے۔ اے اسلام کے بیٹو، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس لیے آپ نے اپنی قیمتی وقت کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ موبائل چلاتے ہو، موبائل پاکٹ سے نکال کر اسکرین میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہندوستان کی حالات کیا ہو رہی ہے۔ کبھی تم کو کسی نام پر ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی تم کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں محفل میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جاؤ، یہاں سے عہد کر لو، ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھائیں گے، مگر اپنے بچوں کو آج سے اس محفل پاک سے عہد کر کے اٹھ رہے ہیں۔
گے یا 7 سال تک پڑھائیں گے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو میرا ایمان کہتا ہے, میرا جوستان کہتا ہے, کل وہی ہمارا کوئی بچہ کوئی ڈی ایم بنتا ہوا نظر آئے گا. کل وہی ہمارے قوم کا بچہ کوئی آئی ایس بنتا ہوا نظر آئے گا. کل وہی ہمارے قوم کا بچہ کوئی جج بنتا ہوا نظر آئے گا. جب جج بنے گا اپنے مسجد کے امام کے ہاتھ کو چوم کر کہے گا, مسجد کا مصلی آپ سنبھالیے, ابابر کی قلم کی نکلی ہوئی روشنائی سے مسجد کا مینارہ ہم بچا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی میرے قوم کے جوانوں, حالات ہندوستان کے بد سے بدتر ہو رہے ہیں. میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس, صرف 10-15 منٹ کے لیے کہا گیا ہے جو میں آپ کو ایک ایک لائن ایک ایک صفحہ کر کے میں نہیں سنا سکتا. خوب اچھی طریقے سے گفتگو سماعت کیجیے. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی بھی قوم کی حالات کو اللہ نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کو تیار نہ ہو جائے. آئیے میں تاریخ کا ایک پنہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اندلس کی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت قائم کر رکھا تھا. وہاں سے اسلام کیسے نکلا, وہاں سے مسلمان کیسے مٹ گئے, تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی. ایک انگریز کمیاب پتھر نے مسلمانوں کے نفس کو پکڑ کر جاننا چاہا, اس قوم میں زندگی کتنی ہے, اس قوم میں حرارت کتنی ہے, اس قوم میں بیداری کتنی ہے. ایک عیسائی نیم پاگل کو اندلس کی شاہراہ پہ کھڑا کر دیا اور کہا جی کھول کر گالی دو محمد عربی کو, ماشاء اللہ, جی کھول کر گالی دو سیدہ فاطمہ کو. اسی راستے سے دانشور بھی گزرا, اسی راستے سے قلمگار بھی گزرا, مگر کسی نے بھی اس پاگل کو روک کر اس کے چہرے پہ دو سناٹے دار تماچے رشید نہیں کیے. خاموش رہ, تو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا, تیری زبان کھچ لیں گے. کسی ڈاکٹر نے ایسا نہیں کہا, کسی انجینئر نے ایسا نہیں کہا, کسی پالسٹر نے ایسا نہیں کہا. سب یہی بولتے رہے, بولنے والا پاگل ہے, پاگل کی بات نہیں پکڑی جاتی. بولنے والا مجنون ہے, مجنون کی بات نہیں پکڑی جاتی. اس انگریز محقق نے کہا میں سمجھ گیا, ان کے سینوں سے حقیقی محبت کا مفہوم چھین لیا گیا ہے. شراب نے چھین لیا ہے, آوارگی نے چھین لیا ہے, بےہودگی نے چھین لیا ہے, بدکرداری نے چھین لیا ہے. اس لیے ابھی چلتا وقت ہے کہ اندلس سے اسلام نکال دیا جائے. جہاں 700 سال اسلام رہا, آج وہاں اسلام کا نام و نشان بھی نہیں. کبھی تم کو کسی نام پر ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کبھی القاعدہ کے نام پر تم کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے, واشنگٹن میں بیٹھ کر تم کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.